کہ ہمیں سب کو مل کر معاشرے سے نفرت اور انتہا پسندی کی بے خونی کرنے کے لیے اشتراک عمل کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستانی معاشرے میں عدم برداشت کو ہم فروغ دیں گے، اگر پاکستان کے اندر ہم نفرت پہ مبنی سیاست کریں گے تو پھر انتہا پسندی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پچھلے 4 سالوں میں 2018 کے بعد اگر سیاست کے منظرنامے کا جائزہ لیں تو عمران خان صاحب نے مسلسل نفرت انگیز سیاسی بیانیے کو پروموٹ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے حمایتیوں کی آنکھوں میں جنونیت پیدا کی ہے۔ انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے بدترین زبان استعمال کی ہے۔ انہوں نے اپنے مخالفین کے ایمان کو چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے اپنے مخالفین کی وطنیت اور حب الوطنی کو چیلنج کیا ہے، اور انہوں نے اپنے مخالفین کی دیانت اور انٹیگریٹی کو چیلنج کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ 4 سالوں میں لگاتار اپنے حمایتیوں کو جہاد کی تلقین کی ہے۔ کس کے خلاف جہاد؟ وہ کون سے غیر مسلم لوگ ہیں جن کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے؟ وہ کون سی باطل ہے جس کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے؟ اگر کسی جہاد کی ضرورت ہے تو ہمیں غربت کے خلاف کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جہالت اور بیماری کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب عمران خان اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد دھرنا دینے نہیں جا رہا، میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اپنے لوگوں کے اندر مذہبی جنونیت پیدا کر رہے ہیں اور مذہب کو استعمال کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں اور آپ اس کے لیے مثالیں متبرک ہماری شخصیات کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو آپ لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مذہبی ٹچ جو دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر وہ پختگی نہیں، وہ علم نہیں ہے۔ جب آپ جہالت کے ساتھ مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔ یہ وہ طرز سیاست ہے جس کی ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے، اور خان صاحب سے یہ کہا کہ بحیثیت ڈیموکریٹ وہ پلورلزم پہ یقین رکھیں۔ جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف رائے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو غدار، ایک دوسرے کو چور ڈاکو کے القاب سے پکاریں۔ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جس کو پاکستان کے عوام ووٹ دیتے ہیں وہ قابل احترام ہے۔ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جس کو عوام مینڈیٹ دے کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں وہ محب وطن ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف احترام سے کرنا سیکھنا پڑے گا، لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے عمران خان صاحب کی فرسٹریشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے اب اپنی توپوں کا رخ سیاسی مخالفوں سے ہٹا کر پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کی طرف کر لیا۔ وہ اپنے پیروکاروں اور اپنے نوجوانوں کو پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو پاکستان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ کل رات ISPR کو ایک پریس ریلیز جاری کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس سے پہلے DG ISPR اور DG ISI کو کیوں پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کی قومی سلامتی کی ریڈ لائن بار بار کراس کر رہے ہیں۔ پاکستان بھی ہماری ریڈ لائن ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے پاکستان ان کی ریڈ لائن ہے۔ اگر عمران خان اپنی سیاست کے لیے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے آئین
پاکستان کے اداروں کو داؤ پہ لگائے گا تو پاکستان کے عوام اسے برداشت نہیں کریں گے. اور میں یہ بات عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو بھاشن وہ قوم کو دے رہے ہیں, آج جو تقریریں وہ قوم کے سامنے کر رہے ہیں, اس کی حقیقت بھی ذرا بتا دیں. 4 سال آپ کی حکومت تھی, آپ نے پاکستان کے نوجوان کو 4 سالوں میں کیا دیا ہے؟ آپ نے 4 سالوں میں ہر وہ منصوبہ جو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے تھا اسے تباہ کیا ہے. آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو تباہ کیا, پاکستان کی یونیورسٹیز کو تباہ کیا. پاکستان کی یونیورسٹیز میں کوئی بوڑھے پڑھتے ہیں, کوئی باہر کے لوگ پڑھتے ہیں؟ پاکستان کی یونیورسٹیاں پاکستان کے نوجوانوں کا اثاثہ ہیں. آپ نے پاکستان کے ہائر ایجوکیشن سسٹم کو 4 سالوں میں تباہ و برباد کیا. کس کے لیے کیا؟ نوجوانوں کے لیے کیا, نوجوانوں کا مستقبل طاری کرنے کے لیے کیا. آپ نے نوجوانوں سے لیپ ٹاپ سکیم کو ختم کر کے ڈیجیٹل اکانومی کا پاسپورٹ چھین لیا. آج لیپ ٹاپ ڈیجیٹل اکانومی کا پاسپورٹ ہے, اور وہ غریب خاندانوں کے بچے جو سرکاری یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے, یہ ان کا حق تھا, آپ نے وہ بند کر دیا. چلے اس کا متبادل کوئی دیتے. آپ نے نوجوانوں میں بدترین بے روزگاری پیدا کی 4 سالوں کے اندر. آپ نے نوجوانوں کا کیا سنوارا؟ آج آپ نوجوانوں کو چورن بیچ رہے ہیں آزادی کا. کون سی آزادی؟ کس سے آزادی؟ ایک ایٹمی طاقت غلام نہیں ہو سکتی. کوئی ہماری طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. آپ پاکستانی قوم کی عزت نفس کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. آپ 22 کروڑ لوگوں کو سوائے یہ کہ بیڑا غرق, ستیہ ناش, ڈاکو, چور, اس کے علاوہ غلام, پاکستان میں کوئی اچھی چیز نہیں نظر آتی آپ کو. آپ پاکستان کو ایک بیمار قوم بنا کے 22 کروڑ لوگوں کو بیچ کے کس کی نفسیاتی جنگ جیت رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے دشمنوں کی نفسیاتی جنگ ہے, جس کا چیمپئن عمران خان ہے, جو پاکستانی قوم سے اس کا اعتماد چھیننا چاہتے ہیں. پاکستانی قوم ایک نارمل قوم ہے. ہم کسی دوسرے ملک سے نہ بڑے چور ہیں, نہ بڑے ڈاکو ہیں, اور نہ ہی ہم غلام ہیں. تو آپ نے 24 گھنٹے کی منترا پکڑی ہوئی ہے, غلام ہے, چور ہے, ڈاکو ہیں, فلانے ہیں. ہر دنیا کا عیب آپ کو پاکستانی قوم میں نظر آتا ہے. تو آپ بتائیے, یہ کام تو ہمارے دشمن بھی کروڑوں ڈالر لگا کے یہ نفسیاتی جنگ نہیں جیت سکتے, جو آپ پاکستان کے اندر اپنے بیانیے سے اس قوم کے یقین کو, اس قوم کی خود اعتمادی کو شکست و ریخت کر کے آپ ان کے لیے کر رہے ہیں. آپ اس قوم کا اعتماد چھین رہے ہیں اس قوم سے. یہ ایک عظیم قوم ہے. ہمیں اگر راستے میں رکاوٹیں ہیں, ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے, تو وہ آپ جیسے انتشار کی ہے. 2013 سے 18 تک پاکستان ٹیک آف کے اوپر آ گیا تھا. آپ نے انتشار کے ذریعے, آپ نے جھوٹ کے ذریعے پاکستان میں انجینئرنگ کروائی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ پالیسیز کا تسلسل ٹوٹ گیا. اگر 2013 اور 18 کی پالیسیز جاری رہتی تو آج پاکستان دنیا کے اندر ایک ممتاز مقام کے اوپر کھڑا ہوتا. تو ہمارا مسئلہ سیاسی عدم استحکام اور انتشار ہے. آج عمران خان اس ایجنڈے پر کار فرما ہے جس کا مقصد پاکستان میں جمہوریت کی بساط کو الٹانا ہے. عمران خان سمجھ گئے ہیں کہ ان کے لیے جمہوریت میں دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں. ان کے پاس اکثریت نہیں ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر تبدیلی لا سکیں. اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہوئے تو ان کے غبارے سے ہوا بھی نکل جائے گی, کیونکہ لوگ جھوٹ کا سودا زیادہ دیر تک نہیں خریدار ہوتے. آپ برانڈنگ کے ذریعے, برانڈنگ کے شور کے ذریعے ایک وقتی بلبلہ تو پیدا کر سکتے ہیں, لیکن جس برانڈنگ کے پیچھے کارکردگی نہ ہو, وہ برانڈ جو ہے وہ پنچر ہو جاتا ہے, وہ برسٹ کر جاتا ہے, وہ برقرار نہیں رہ سکتا, وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے. تو آپ کا جو برانڈ ہے اس کے پیچھے تو نالائکی ہے, اس کے پیچھے تو نااہلی ہے,
اور اس کے پیچھے تو 4 سال کی ناکامی ہے. تو آپ کے برانڈ کی کہانی زیادہ چلنے والی نہیں ہے, آپ کو بھی پتا ہے. اس لیے آپ کو جلدی ہے کہ سندھ اگر ڈوبا ہوا ہے, بلوچستان تباہ ہے, اس کو ڈوبا رہنے دو, سندھ بلوچستان کی پرواہ نہیں, مجھے کسی طرح اسٹیبلشمنٹ پکڑ کے دوبارہ وزیر اعظم بنا دے. آپ دنیا کو بھاشن دیتے تھے کہ میں نے نیوٹرل امپائر کرکٹ میں لے کر آیا. بھائی اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں, آپ کو تو خوش آمدید کہنا چاہیے. کبھی آپ میر صادق, کبھی آپ میر جعفر, کبھی آپ جانور, کبھی آپ پتہ نہیں کیا چوکیدار, کیسے کیسے الفاظ بول رہے ہیں. اور پھر آخر میں وہ ہماری ایجنسی کے جس سے دشمن بھی لرزتا ہے, آپ اس کے سینئر افسران کو اپنے تنقید اور بدترین الزامات کا نشانہ بنا کر کیا پیغام دے رہے ہیں. آج تو رو کے دفاتر میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوں گی. رو